وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ رواں ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی یا جس کو اللہ نے کتاب کا صحیح علم دیا ہو تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم اللہ کے فرما بردار مسلم ہو۔ کنٹیسٹ وہی ہے، اس کا الحمدللہ 79 نمبر اگر آئے تو ہم نے جو پچھلی پڑھی تھی اسی سے اس کا کنٹیسٹ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا، ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، پھر وہ لوگوں کو اپنا بنانے کی کوشش کرے۔ وہ تو ہمیشہ رب اللہ بنائے گا، اپنا نہیں بنائے گا، اپنے ساتھ نہیں جوڑے گا بلکہ رب کے ساتھ جوڑے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ کس کی دے رہا ہے، وہ درس کیا دے رہا ہے، قرآن کا۔ تو جب کتاب کا درس دیا جائے اور خالص کتاب کے ساتھ جڑا جائے اور لوگوں کو خالص کتاب کی طرف لایا جائے، اور پھر نبی کا یہ کام ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہوا ہے، آج وہ لوگ جو اہل القرآن ہیں، وہ جو صاحب قرآن ہیں، صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھے، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے۔ اللہ اکبر، جو قرآن کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور قرآن جو کہتا ہے وہ کرے، تو وہ کبھی بھی اس کی یہ کوشش نہیں ہوگی کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے، بلکہ وہ لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ میرے بن جاؤ، بلکہ رب والے بن جاؤ، کیونکہ وہ خود بھی رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اسی کنیکشن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں یہ آیت ہے جو ہم نے پڑھی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ غور و فکر کرتے ہیں۔ پہلے تو تھوڑا سا جو ہمارا اصل جو ہے کہ الفاظ کو سمجھیں۔ بہت دفعہ یہ بات رپیٹ کر چکا ہوں کہ کوئی بھی زبان جو آپ نے بولنی ہے، کہیں بھی چلے جائیں، چائنیز بولیں، عربی بولیں، انگلش بولیں، جب آپ کے پاس وکیبلری ہوگی، آپ کو چیزوں کے نام آتے ہوں گے تو آسان ہوگی۔ تو اس لیے اس پروگرام کا جو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم الفاظ کو جو ہے، جو مادے ہیں ان کو سمجھ کے وکیبلری ہماری اتنی بڑھ جائے کہ ہمیں الفاظ کے معنی اتنے آتے ہوں کہ کہیں بھی ترجمہ کرنا ہو، سیاق و سباق کے حساب سے ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ترجمہ جو ہے ماضی میں ہو رہا ہے، مستقبل میں ہو رہا ہے یا حال میں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ولا یامرکم مادہ الف، اصل میں الف ہماری اردو میں بولا جاتا ہے اور حمزہ عربی میں۔ تو حمزہ میم را 248 کلمات آئے ہیں۔ امرون جس کے معنی ہے حکم دینا، امرون کا لفظ جو ہے جملہ، اقوال اور افعال کے لیے بولا جاتا ہے۔ بس اس میں یہی مادہ تھا، باقی نبی، ارباب، رب کافی ہم پچھلے کر چکے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کو اب لفظ پر لفظ ترجمہ کر کے اپنے اندر میں اور آپ جذب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس پر بات بھی کرتے ہیں تفسیر کے حوالے سے۔ ولا یامرکم، اور نہ تمہیں حکم دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم فرشتوں کو بنا لو، والنبیین، اور نبیوں کو بنا لو، اربابا، اللہ کو چھوڑ کر رب۔ کبھی بھی نبی اور کتاب والا، کبھی جو قرآن کا صحیح عالم ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، جو دنیاوی طور پر صرف فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہا بلکہ سارا اجر اللہ سے لینا چاہ رہا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا مجھے چھوڑ کر، یا یہ کہے گا کہ یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو یا اللہ اکبر کسی بزرگ کو یا کسی کو رب بنا لو۔ یامرکم، اللہ فرمانے کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کیا کفر کا حکم دے گا؟ ایسا شخص جو صحیح طور پر قرآن پہ کبھی نہیں حکم دے گا، کبھی نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ جڑو۔ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا، اللہ والا بنائے گا، اللہ والا بنائے گا۔ یہ نہیں کہ جی فلانے صاحب اللہ والے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، کوئی کنیکشن اس طرح کا نہیں دے گا بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 187 ذہن میں لے آئیں سورہ البقرہ میں، کہ میرے بارے میں جب یہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو کہیے فانی قریب، کہ کہیے کہ میں بالکل پاس ہوں، اور ہر پکارنے والے کی بات پکار کر سنتا ہوں ڈائریکٹ۔ ہاں، کیوں خالق اور مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ اصل بات یہ ہے کہ آج بھی ہم نے سمجھا کہ ہم شاید اللہ کی طرف جا نہیں سکتے۔ ماں کی دعا، اللہ اکبر، اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں کتنی قبول ہوتی ہے، پڑھو تو صحیح دین، اللہ اکبر۔ بہرحال
ضمن بات ہوئی ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد آئے اس کے بعد اذ انتم مسلمون، کہ تم اللہ کے فرمان بردار ہو تو تمہیں خراب کرنے کی کوشش کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، اللہ والا کبھی نہیں کرے گا۔ تھوڑا سا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ ذکر آتا ہے، سب سے بڑا شرک جو ہے وہ مسیح نے کیا، نصارہ نے کیا کہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے کہ انہوں نے اپنے احبار رہبانوں کو جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، اور ان کو نہیں کہا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا مگر صرف یہی کہ نبیوں نے کیا حکم دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے تمام نبیوں نے یہی کیا جو ان پر فرض تھا، کہ انہوں نے وہی کہا جو تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ نبی ہوں یا فرشتے ہوں، سب کوئی بھی اللہ کے سامنے جھکنے سے آڑ محسوس نہیں کرتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 172، پہلی جو آیت تھی وہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر جو ہے 31 تھی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 172 ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، کہ نہ تو آر مسیح ابن مریم علیہ السلام کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے بنے، اللہ کے عبد ہیں، نہ ان کو کوئی اللہ کی عبادت سے کوئی آر تھا، اور نہ ہی فرشتے جو مقرب ہیں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب عبد ہیں، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے عہد لیا، پکا عہد، میثاق لکھنؤ، میثاق مدینہ، یاد کر لے کہ ایک پکا عہد ہوتا ہے، ایک پکا کانٹریکٹ آپ اس کو کہتے ہیں۔ لما آتیتکم من کتاب، کہ جب تمہارے پاس آئے گا کچھ بھی کتاب میں سے، وحکمت، اور حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم، اور پھر آئے گا تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس پہلے سے تھا، لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، کہ تم لازم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ قالا اقررتم، کہا گیا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَحَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری، اور تم اس پر پکا عہد کرتے ہو۔ قالو، کہنے لگے، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالا فاشہدوا، اللہ نے کہا کہ گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو ایک عہد الست ہے جو سب اللہ فرمانے ہیں سورہ الاعراف میں، الحمدللہ پڑھیں گے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سب بنی نوح کو جو ہے روحوں کو کھڑا کیا اور ان سے اقرار لیا کہ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا ہاں تو آپ ہی ہمارے رب ہیں، جو آپ کہیں گے وہی مانیں گے۔ اور پھر ایک نبیوں سے اقرار لیا گیا کہ تم جب بھی تم میں سے کوئی نبی جب آئے گا تو اپنے سے پچھلے نبیوں کی تصدیق کرے گا، رسولوں کی تصدیق کرے گا۔ اور سب سے یہ اقرار لیا گیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، اگر تم نے ان کا زمانہ پایا تو تم ان کی مدد بھی کرو گے، ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے نا، الحمدللہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، میرا مقصد صرف مادوں کو سمجھانا ہے تاکہ الفاظ کو سمجھ سکیں، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحت ہی فیصلے کریں گے۔ عمر فاروق عبرانی زبان سمجھتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں میں 17 لوگ تھے۔ اللہ اکبر، میں جب پڑھتا ہوں نا پڑھے لکھے، اور اللہ نے سارے ہی ہیرے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی میں میکسیمم ڈال دیے، عمر بن خطاب۔ تو بہرحال عبرانی میں پڑھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یاد رکھا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کے تحت ہوتے۔ تو اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آخری ساعت کے لیے ہے، ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ آئیں گے، لیکن وہ بھی اسی کے مطابق فیصلے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور ان کا یہ اقرار کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تھوڑا سا اس آیت مبارکہ میں جو مادے ہیں ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ میثاق جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اخذنا جو ہے مادہ اخذا، الف یا حمزہ، خا اور زال، 273 کلمات آئے ہیں۔ الاخذ کو معنی ہے کسی چیز کو لے لینا، جمع کر لینا، احاطہ کر لینا، تو کسی چیز کو پکا عہد کر لینا، اخذ لے لینا، عہد پکا کرنا، یہ سب اس کے لیے آتا ہے۔ میثاق جو ہے، میثاقکم یا میثاق جو ہے، الوثاق مادہ واو سا قاف کینچی والا ہے، اور 34 کلمات آتے ہیں۔ الوثاق زنجیر، کسی بندھن میں بندھ جانا، رسی سے جکڑ جانا ہوتا ہے نا، تو یہ پکا عہد کے لیے آتا ہے۔ الوثاق والوثاق جو ہے
کسی زنجیر میں بند جانا پکے عہد پکے وعدے کے لیے آتا ہے. میں نے مثال دی تھی جو پکا عہد کیا تھا، میثاق لکھنؤ، میثاق مدینہ، پڑھتے جائیں کتنے میثاق ہوئے، سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے پکے کانٹریکٹ ہوئے تھے. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب تمہارے پاس آ جائے من کتاب و حکمت، کوئی کتاب یا حکمت کی بات. آتیتکم الف تا یا حمزہ تا یا جو بھی ہے، میں دونوں ہی کر دیتا ہوں، الف اور حمزہ. الف اردو میں بولا جاتا ہے اور حمزہ عربی میں بولا جاتا ہے. 550 کلمات ہیں. اعلیٰ ہو کہ میں نہیں ہے کسی چیز کو باسہولت آنا کہ ہیں، کسی چیز کا آ جانا، لے لینا، یہ سب آ جاتا ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس رسول ہیں جو تصدیق کرنے والے ہوں. مصدقن جو ہے صاد دال کاف، 155 کلمات قرآن میں ہیں. الصدق الکذب جو ہے جھوٹ کی ضد ہے، الصدق جو ہے سچ بھی ہے، تصدیق بھی اسی سے ہے. سچ جاننا، تصدیق کرنا، سچ بولنا سب اسی سے ہے. لَتُؤْمِنُنَّ، کہ تم لازمی مان لاؤ گے. امن سے ہے، ایمان سے ہے، الف میم نون، یا پھر وہی حمزہ میم نون. 889 کلمات قرآن میں آئے ہیں. الامانو معنی نفس کا مطمئن ہونا، آمنا بھی کسی بات کو مان لینا، آمنا لہو کسی پر ایمان لے آنا، کسی کی بات کو مان لینا. لا تنصرنہ، کہ لازمی تم ان پر ان کی مدد کرو گے. نصرت سے ہے، کافی دفعہ ہو چکا. نون صاد را 158 کلمات آتے ہیں. اور نصرتو معنی مدد کرنا، نصر انصار نصرت نصیر، یہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں، معنی مدد کے ہی ہیں. کالا اقررتم، اقرار کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے الحمدللہ. اقررتم قاف را 38 کلمات قرآن میں آئے ہیں. یا کرو کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہر جانا، اقرارن کے معنی ہے اقرار کرنا، کسی کی بات کو مان لینا. الحمدللہ اللہ نے کیا کہا تم اقرار کرتے ہو، کہتے ہیں جی اقرار کرتے ہیں. اسری، یہ مادہ جو ہے یہ یہاں پر آیا ہے پہلی دفعہ. حمزہ سوات را یا الف سات را اردو میں کہیں گے. 3 کلمات آئے ہیں. الاسر جو ہے یہ کہتے ہیں معنی ہے ذمہ داری، بوجھ، پکا عہد، عہد و پیمان، سب معنی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے جیسے ہم عربی کے ساتھ ریلیٹ ہوتے جائیں گے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. مادوں کو یاد کر کے بہت سارے الفاظ کے معنی اپنے اندر جذب کر لے، قرآن کا ترجمہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ ال عمران کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں، یہاں تک تو الحمدللہ ہو گیا، اگلی آیت بھی کر لیتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کر لیں گے کیونکہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن تَوَلَّا، پس جو پھر منہ پھیرے، بعد ذالک، اس کے بعد کہ عہد کر لیا پکا اللہ سے، ہاں اقرار بھی کر لیا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. اولئک بھی وہ کے لیے آتا ہے، ہم بھی وہ کے لیے آتا ہے. جب دونوں آئیں تو اس پہ زور ہوتا ہے کہ وہی لوگ ہیں. فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا ہے. فاسق جو گنہگار ہے، ہاں. کان من الجن ففسق عن امر ربی، سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں ابلیس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اللہ کی حدوں سے باہر ہو گیا، اللہ کے حکموں کو نہ مانا. ہاں فاسق وہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے. تو وہی لوگ تو ہیں جو فاسق ہیں، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ سے اقرار کر کے نہیں مان رہے، تو وہی ہیں. اس میں 2 مادے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں. تولا مادہ واو لام یا 232 کلمات آئے ہیں. الولاؤ معنی ولایت کے ہیں، دوست کارساز. واللہ کسی بات کا اقرار کرنا، پھر جانا. دونوں مادے ایک ہی ہیں، ولی دوست سنتے ہیں ہم الحمدللہ، ولی اولیاء یہ سب اسی سے بنتے ہیں. ففسا کا مادہ جو ہے پا سین قاف کینچی والا 54 کلمات آئے ہیں. فسا کا شرن مفہوم کفر ہے. فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو احکام شریعت کا اقرار کر کے اس کی پابندی نہ کرے، خلاف ورزی کرے، حدود کو پامال کرے. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اب ان دونوں آیتوں کو تھوڑا سا لفظ پر لفظ اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے لیا ان سے، میثاقا پکا عہد، النبیین کن سے؟ نبیوں سے. لما آتیتکم، کیا کرو گے تم، اور نبیوں کے توسط سے ان کی امتوں سے بھی. کلیئر بات. موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی بنی اسرائیلی ہیں، ایک یہود کے لائے، ایک نصارہ کے لائے. تو بہرحال ان سے بھی لیا، ان کے نبیوں کے توسط سے. نبیوں نے تو اپنے عہد پورا کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ کیا. اب امتوں پہ بھی یہ تھا، اور اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیے گئے، امت محمدی نے بھی وہی کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سمجھ لیں اس بات کو الحمدللہ کہ ہم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں. اب نبی رسول کوئی نہیں آئیں گے. دجال جو ہے، دجال دھوکے کے لیے ہیں، دھوکے باز آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے پکا عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب، کہ جب تمہیں اللہ عطا کرے گا کتاب، وحکمت اور حکمت، ثم پھر جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہیں کوئی رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو
تم نے لازمی اس پر بھی ایمان بھی لے کے آنا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور لازمی اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قالا، کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اقرار تم، یہ کہ نبیوں سے عہد لیا تھا، آگے تھوڑی سی انشاءاللہ بات کریں گے تو بات اور بھی کلیئر ہو جائے گی، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پھر نبیوں کے توسط سے سب نبیوں نے یا اپنی امتوں سے بھی کہ تم میرے بعد آئے گا، آپ پڑھیں سورہ صاف میں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد وہ آئے گا فاروق العید، وہ نبی آئے گا جس کا نام گرامی بھی بتا دیا گیا ہے، احمد ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو پھر وہ تمہیں جو کہے گا تم نے وہی کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تمہارے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک نبی برپا کرے گا جس کے منہ میں اپنا کلام کرے گا، ڈالے گا، اور پھر وہ جو وہی کہے گا جو اللہ چاہے گا، اور جب بھی وہ آئے گا تو تم نے لازم اس کی تائید کرنی ہے۔ یہ جو جتنے بھی آئے تھے نا، یہ جتنے بھی قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قنقاع، بنو نذیر، یہ سب کے سب اس لیے آئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کھجوروں والے جھنڈ والی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے، اس قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے، لیکن صرف عصبیت کی وجہ سے، گروہی عصبیت کی وجہ سے انکار کر بیٹھے اور جو ہے رندہ درگاہ ہوئے، اسی وجہ سے ہوئے، یقین جانے۔ تو ان کو پتہ تھا، آج بھی پہچانتے ہیں، آج بھی بہت ساری نشانیاں مٹانے کے بعد بھی بہت ساری نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن کی ان کے پاس موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ اکبر یروشلم فتح ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اللہ اکبر، کیا پرسنالٹی تھی۔ تو انہوں نے پہلے تو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ بندہ نہیں دیکھتے جس کو ہم نے چابیاں دینی ہیں۔ تو آپ نے کہا، آپ نے کہلا بھیجا کہ امیر المومنین آپ اگر آ سکتے تو آپ آ جائیں۔ آپ آئے تو انہوں نے کہا ہاں ہو بہو یہی نشانیاں تھی، پیمند لگے ہوئے، امیر آ رہا ہے۔ اور جب امیر آیا تو کون اوپر بیٹھا ہے؟ غلام بیٹھا ہے اونٹ پیر، اور امیر نے لگام پکڑی ہوئی ہے، کہا اور چابیاں پکڑا دی۔ یقین جانے ایسے ایسے ہیرے آئے ہیں، ہم نے ان کو تو فالو نہیں کیا، پتہ نہیں کن کو ہم فالو کر رہے ہیں اور کہاں ہم کھو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں۔ ریوائول جو ہوگا نا وہ کتاب اور سنت سے ہوگا، اور صحابہ کی خوبصورت زندگی کو اپنانے میں ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر جو ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اقرار کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی اقرار کرتے ہیں، قالوا اقررنا، کالا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، اور ہاں دیکھو کس کو کہا گیا؟ نبی، اور نبیوں کے توسط سے، نبیوں نے تو کرنا ہی نہیں تھا، نبی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اللہ کی ذات کامل ہے، نبی معصوم ہیں، اور جو صحابہ ہے نا تم پر لازم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے اللہ خلفائے راشدین کی سنت، جو مقتدین جو کہ ہدایت والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں، اور فرمایا جو ایک فرقہ جو ایک گروہ جو ہوگا جنت میں جائے گا وہ کس پر ہوگا؟ وہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کی زندگی پر ہوگا۔ صحابہ تو ہماری جان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اہل بیت بھی ہماری جان ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اہل بیت بھی ہماری جان ہے، آپ کے ازواج بھی ہماری مائیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے، تاکہ ہم مسلمانوں کو جوڑنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ گروہی جو ہے نا تو سب سے نکلیں اور ایک امت بنیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا فضل کرے گا، کیسا فضل کرے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 187 میں ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے، اب وہی آ گیا، پہلے نبیین اوتوا الکتاب سے بھی لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم نے جو کچھ تمہاری کتابوں میں ہے لازمی لوگوں پر واضح کرو گے، ہاں، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھینک دیا اپنی کتاب کو، پھینکا گیا، بس کتاب کو عمل نہیں کرنا، چھپانا ہے۔ ہم بھی جو کر رہے ہیں، ہمارے جو اللہ اکبر کتاب جن کے پاس علم ہے، لوگوں کو کہتے ہیں نہیں بھائی اتنا علم حاصل کرو، قرآن کو نہ پڑھنا، ترجمہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، دنیا پوری کی پوری پورا سونا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وادی پر سونا بھی مل جائے تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ المائدہ میں آتا ہے لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے پکا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان پہ رسول بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رُسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، پھر جب ان کے پاس ایسا کوئی رسول ہے جو ان کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، فریقاً کذبوا، تو رسولوں میں بھی انہوں نے بات کو جھٹلایا، اور فریقاً یقتلون، اور نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا عہد کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس رشتے کو اللہ جوڑنے کے لیے کہتے ہیں ان چیزوں کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں، اولئک لَهُمُ اللَّعْنَةُ،
ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ہے بہت برا گھر، بہت برا ٹھکانہ۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ میں تھوڑا سا اس لیے ٹائم لے رہا ہوں کہ یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصل ذمہ داری مجھے اور آپ کو بھی پہچاننی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم کہ میری امت کے جس یہودی یا نصرانی تک میری اور قرآن کی بات پہنچ گئی، اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لایا تو پھر جنت پہ نہیں جائے گا۔ اور پہنچانا میں نے اور آپ نے، اور آپ صرف قول سے نہیں پہنچانا، میں بار بار کہتا ہوں، ہمیں اپنے عمل سے بھی پہنچانا ہے۔ عمل سے لوگ آئیں گے اس طرف کہ ہاں یہ عمل بھی وہی کرتے ہیں۔ جب عمل ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کیسی خیر پھیلے گی۔ پھر کتنے لوگ جو ہیں تڑپ رہے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹری دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، کیوں وہاں پہ سب کچھ اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، سچ بھی بولتے ہیں، سب کچھ ہے، اور ادھر تو سود بھی نہیں ہے جاپان میں، پھر بھی ترقی تو دیکھیں کتنی ہے دنیاوی، صرف اس وجہ سے۔ لیکن کیونکہ اسلام میں نہیں ہے، اس لیے اسلام میں دلوں میں سکون نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آگاہ ہو جو کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی ذات، اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، الحمدللہ۔ تو اسکینڈینیوین کنٹری میں باقاعدہ خودکشی کے بنے ہوئے ہیں سینٹر، اسی طرح جاپان میں لوگ خودکشی کرتے ہیں کہ اتنی آسانی والی خودکشی کرنی ہے تو اتنا پیسے دو۔ اللہ اکبر، کیوں ہے یہ سب کچھ اتنا ہلاک ہونے کے باوجود کہ دلوں میں سکون نہیں ہے؟ اللہ کے واسطے ہم بیڈل بنے ہوئے ہیں ان کا اسلام نہ لانے میں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا، میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ تو میں کہتا ہوں اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے، اور جب میں امت کو دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، قرآن والوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس سے بدتر امت کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ وجہ یہ تھا کہ ہمارے میں کیا کیا آ گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ بات زیادہ پرانی تو نہیں ہے، 50-100 سال کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میں کیا کیا آ گیا ہے۔ سود ہم میں سب سے زیادہ ہے، آج سب سے زیادہ مسلمان ملکوں میں سود، ایون پاکستان دیکھ لینا، سود ایسا ہے ہمارے چمٹ گیا ہے۔ اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے، اور اللہ کے اور اس کے رسول کے اعلان جنگ کے حال جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جنگ کریں گے، ہم سود نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، جتنا ہم نے قرضہ لیا ہے، یقین کرے قرضہ تو اترتے نہیں ہے، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، صرف اس سود کی قسط میں ہمارا آدھے سے زیادہ بجٹ چلا جاتا ہے۔ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اللہ کرے کہ جن کے پاس اختیار ہے، صاحب اختیار، اللہ کرے سوچے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایز اے نیشن ہم پورے کے پورے، چاہے وہ انڈیویجولی طور پہ کوئی نجی طور پر سود کا کام کر رہا ہے، بینکوں سے کر رہا ہے یا جس سے بھی کر رہا ہے، اللہ کرے جب جاپان کے بینک بغیر کچھ سود کے پیسے رکھتے ہیں لوگ وہاں پر، اور بلکہ تھوڑے سے پیسے چارج لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، ساری آپ کو دیتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے ہم سب کے۔ بہرحال سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 157، اللہ نے کہا میں عذاب تو میرا پہنچے گا جس کو میں پہنچا کے رہوں گا عذاب، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہاں میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں ان قریب لکھ دوں گا اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقویٰ کی روش پر چلنے والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کہ ان کو پڑھ کر سمجھ کر پورا کا پورا ایمان کو سمجھیں، ہاں، اور اس پر عمل کرتے ہیں، ہماری نشانیوں پر، اللہ کی قرآن کی 6,500 آیات، اور کل ارتھ میں پھیلی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کائنات میں، کھول آنکھ زمین دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو طرح دیکھ، ایسی فرما برداری ہے۔ کیلنڈر سیٹ ہو گئے 100 سال پہلے بھی سورج جس ٹائم پہ نکل رہا تھا، جس دن نکل رہا تھا، آج اگر 18 اگست ہے تو 18 اگست کو جتنے بجے نکلا طلوع ہوا وہ اتنے بجے طلوع ہو رہا ہے، اور اتنے بجے ہی غروب ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا مضبوط نظام، سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور زمین ہماری سورج نظام شمسی میں ایک سیارہ ہے، اور پوری کائنات میں زمین کا کردار ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے، تو کوئی بھی تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو آزما دیا جائے کہ کون ہے جو بہترین اعمال کر کے لے کے آتا ہے، ہاں کون ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ زینہ کون ہے وہ لوگ، ہاں کون ہے لوگ جو عہد کو پورا کرنے والے؟ اللہ زینہ یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہیں، جو اتباع کریں گے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا ذکر وہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یأمرہم بالمعروف، اور وہ نبی کس چیز کا حکم دے رہے تھے؟ ان کو معروف کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو منکرات سے جو اللہ کے نافرمانی کے کام ہیں ان سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور انہوں نے اپنے طور پر جو چیزیں حرام کر لی تھی
طیبات کو حلال کریں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں انہوں نے ابھی حلال کی ہوئی ہیں ان سے ان کو منع کریں گے۔ اور جو رسم و رواج کے آج ہم نے ڈالی ہے نا، 17 فنکشن، 10 فنکشن شادی بیاہ کے، کیا کہیں اللہ اکبر، فلسطین میں بچے قتل ہوتے رہے، عورتیں قتل ہوتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری خوشی کا دن ہے، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، یقین جانے کہیں کہو نا، وہ کہتے ہیں نا بھائی نہ بولیے، آپ کی مہربانی، بس آپ ٹھیک ہے، آپ نے طور پر جو مرضی کریں ہمیں نہ سمجھائیں۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیں گے کہ اللہ تیرے وہ ہو رہے تھے بندے شہید۔ مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہو نا، آنکھ درد ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے نا، دانت درد ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میں تکلیف میں ہوں، ہمیں تکلیف ہے ہی کوئی نہیں۔ قتل ہوتے رہے فلسطینی یروشلم کے لیے، بیت المقدس کے لیے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں انجوائے کریں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، اللہ کی طرف پلٹے، استغفار کے دن یقین کریں، رو کر جو بھی کر سکتے دعائیں کریں، جو مدد کر سکتا ہے جس طرح مدد کر سکتا ہے، جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے، جو بھی کر سکتے، اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف پلٹے کہ اللہ بس معاف کر دے، اور ہم آ رہے ہیں اللہ تیرے جو تیرا حکم ہے نا وہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ بہرحال آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، جو بھی مان لیں گے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی، اور ان کے مشن میں، مشن کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ اپنے لیے سب کچھ کر رہے تھے، اللہ کے دین کو پوری دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا، اللہ کے دین کو لے کر جانا، اور اللہ کے دین کا ایک ایک جگہ پر قائم ہونا، یہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور جو بھی ایمان لائے گا قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا ذکر ان پر بھی ہے اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، اور اس مشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، وہ مدد کرے گا۔ مدد کیا کرنی ہے ہم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مدد کرنی ہے؟ ان کی توقیر کرے گا، اس مشن کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جان کر اس کے کوشش چلے گا، وَنَصَرُوهُ، اور نصرت اس کی فتح، اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کی نصرت کے لیے کام کرے گا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے، اس قرآن کی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی، جو اس نبی امی کے اوپر نازل کیا گیا، جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے، اس مشن میں شامل ہو جائیں، اپنا دن رات اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کو خود بھی بتائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اپنے لوگوں میں بھی، غیروں میں بھی، قریب والوں کو بھی اور دور والوں کو بھی۔ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبَ، وہاں کے بچاؤ آپ جو جن کا پہنچ گیا ان تک جن تک نہیں پہنچا۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہر اس مسلمان کی ذمہ داری لگا دی جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا ہے، اور جس کو اللہ کے فضل سے اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور وہ اس کو اسلام الحمدللہ مل گیا پیدا ہوتے ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے اصل بات تو عمل کی ہے، اللہ مجھے بھی عمل پر لے، آپ سے بھی وہ عمل کروا لے۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ یہ قرآن آسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آسان ہے، دین آسان ہے، جو مشکل کرتے ہیں اللہ اکبر ان سے بچے، اور خود ہے ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ قمر 17، 22، 32، 40 4 آیات میں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے۔ الحمدللہ میں ان 4 سال میں صرف اسی وجہ سے آیا کہ اللہ کی اس بات جو ہے نا وہ دل میں گھر کر گئی کہ اللہ نے آسان کیا تو آسان ہے، اور الحمدللہ اللہ نے میرے لیے تو کروڑ شکر ہے اللہ کا، میری کوئی اوقات نہیں ہے، زیرو بھی پہ نہیں کھڑا، بس اللہ نے آسان کر دیا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، کوشش کرے کہ میں اور آپ اپنے سب جو ہم کر سکتے ہیں نا، بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی پہنچا سکتے ہیں تو اس پہنچانے والے کام سے دور نہ رہیں اور اس مشن سے دور نہ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔